ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے. 13ویں پارے میں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے. سورہ یوسف پر کئی سال تو اس بادشاہ کی بیوی نے دیکھ لیا بھائی یہ تو ان پہ بس نہیں چل رہا, تو بادشاہ سے مشورہ کر کے کہاں بادشاہ کو تو یہ نہیں بتایا کہ زور نہیں چل رہا, بادشاہ کو یہ کہا بھائی اگر ہم ان کو جیل میں نہیں ڈالتے تو ہماری بدنامی ہے, لوگ کہیں گے غلطی کس کی تھی, ہماری تھی, کیونکہ اگر اس کی تھی تو اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا. تو جیل میں ڈال کے بادشاہ بھول گیا, کیونکہ بادشاہ کا کیا مفاد تھا آپ سے, بلکہ وہ تو اور پریشان تھا. تو اب دیکھو اللہ کے غیب کے خزانے کیسے حرکت میں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے اپنی مخلوق کو بھول گیا ہے, اسی سے مایوس ہوتا ہے نا انسان. لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ یار میرے تو مسائل حل ہی نہیں ہو رہے, میرے تو ساتھ مسئلے نہیں ہو رہے. بھائی جو عرش والا ہے وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے, تبھی تو خودکشی حرام ہے کہ تم اس سے دعا مانگو, اس سے امیدیں لگا کے بیٹھو. تو اب جیل میں چلے گئے اور جیل سے نکلنے کی اب اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں, اب تو ہمیشہ کے لیے پڑ گئے اس میں, کیونکہ کوئی پہلے ایسے تھوڑی تھا کوئی کیس چلتے ہوں اور جناب پھر یونائٹڈ نیشن حرکت میں آئے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو پڑے ہوئے اندر پڑے ہوئے ہیں, بس اللہ نے غیب سے مدد کی. کئی سال گزر گئے, جیل میں 2 قیدیوں کو خواب آیا. اچھا جیل میں بھی آپ کو لوگوں نے دیکھا نا, عبادت, سچ بول رہے ہیں, صفائی ستھرائی, جو ایک نیک لوگوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں. تو جب بھی کوئی ایسا شخص لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہوئی ہے کہ اس کی عزت کرو اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھو, اس سے, کیونکہ اس کو اللہ نے فراست زیادہ دی ہے. تو 2 بندوں کو خواب آیا. ایک نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ کے بادشاہ کو شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے روٹیوں کی اور پرندے اس میں سے دانہ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. تو ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ میرے محتاج ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تعبیر بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور ان کو توحید کی دعوت دینے لگے. جب کوئی آپ کا محتاج ہوتا ہے نا تو آپ کی بات غور سے سنتا ہے. کیسی فکر ہے یار, جیل میں ہے, لیکن انہوں نے کہا تعبیریں تو بعد میں چلیں گی, پہلے ان کو سیدھا دین تو دکھاؤ. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے دوستو, صاحب کا معنی میرے ساتھیوں, ان کو عزت دے رہے ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں. بتاؤ بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک خدا؟ اور جن خداؤں کو تم پوجتے ہو اللہ نے آسمان سے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے, تو ان کو اچھی طرح نہ تبلیغ کی ہے توحید کی. پہلے یہ ہوتے ہیں ویژنری لوگ کہ جہاں بھی جا رہے ہیں اپنا ویژن بولتے, کیوں نہیں بھائی, نہیں بھول رہے. ان کو اچھی خاصی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو رہائی ملے گی, اور وہ بادشاہ کو اسی طرح شراب پلایا کرے گا جیسے پہلے پلایا کرتا تھا, اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی اور پرندے اس کے سر سے اس کے مغز کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور یہ بتائیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس مسئلے کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے جو میں نے تعبیر بتائی اب ایسا ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر جب تک بیان نہ کر دی جائے نا وہ لٹکی رہتی ہے, پھر جو تعبیر بتا دی جائے ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھنی چاہیے جو جلا بھنا نہ بیٹھا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, کوئی جلا ہوا آپ سے ویسے ہی تپ چڑھی ہوئی ہے تو اچھے خواب کو بھی برا بنا کے پیش کر دے گا آپ کے سامنے. تو اچھا پھر یوسف علیہ السلام نے جس کو بتایا نا کہ بھئی تمہیں رہائی ملے گی, اس کو کہا کہ اب تم جب رہائی مل جائے نا تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص قیدی کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, میری سفارش کرنا. کیسا نالائق, قرآن کہہ رہا ہے جب رہائی ملی ہے تو بھول گیا. اپنا کام جب ہو گیا نا, گھننے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, اپنا کام نکالو پتلی گلی سے نکلو, بھول گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, مزید چند سال جیل میں پڑے رہے ہیں اس کے بھول کی وجہ سے. کتنی بڑی آزمائش. ایک دفعہ بھی اللہ سے شکایت نہیں کر رہے, اے اللہ مجھے تو لگتا ہے کسی نے میرے اوپر کچھ بولو
کر دیا. پہلے کنویں میں گیا, وہاں سے بکاؤں تو میرے اوپر جھوٹے الزامات لگے, میں اس میں بچاؤں, شریعت پہ بھی چل رہا ہوں, میں اللہ کے حکم پہ بھی چل رہا ہوں, لیکن چلنے سے ہم نے تو علماء سے سنا تھا کہ خوشیاں ملتی ہیں جب شریعت پہ چلتے ہو, یہاں خوشیوں کے بجائے کیا مل رہا ہے؟ جیل. چلو جیل میں بھی میں نے ناشکری نہیں کی, اللہ اللہ کرتا رہا, خواب کی تعبیر میں نے بندے کو بتا دی. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں جا کے بتاؤ, امید ہوئی ہے نکلنے کی, بندہ ہی بھول گیا. لگتا ہے کسی نے کچھ, عبقری والوں سے رابطہ کرو. اس میں سب سے پہلے کس سے بولو؟ عبقری سے رابطہ, اور پھر فلیتے ملیتے, اور پھر فلانے روحانی ٹوپی ڈرامے سے, اور پھر فلانا روحانی ٹوپی ڈرامہ. وہ روحانیت کے نام پہ جو الو کے پٹھے بغیرت گالیاں دینے کا میرا دل کرتا ہے. اور تم لوگوں کی قسمت میں اللہ نے نا گناہوں کی وجہ سے یہ کمبخت اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں کہ جاؤ ان سے اپنا ٹائم برباد کرواؤ, ان کی عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومو, کیونکہ تمہیں قرآن و سنت سے دلچسپی ہے نہیں. تو اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ جو حرام خور رکھے ہوئے ہیں نا, روحانی عامل, جن کی عقیدت میں تم اندھے ہو رہے ہو, یہ اللہ نے تمہارے گھر تباہ کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. اور سمجھا کے تھک گئے, مگر تم لوگوں کی کھوپڑی میں بات بیٹھ ہی رہی ہے. مجھے تو نام آتا ہے, مجھے ان لوگوں پر میرا پارا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ حضرت جی کے خلیفہ, جا کے اس سے او بھائی حضرت جی کے خلیفہ ہو یا مفتی ہو, علماء بیچاروں کو سیدھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. وہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں بھوک لگایا, ادھر جن بھاگ گیا, وہ کہتے ہیں یار اس کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس کم بخت, سارا دن تو یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے, علوم کس وقت حاصل کر رہا ہے یہ بیٹھ کے؟ نہ کسی مدرسے میں پڑھا, نہ کسی پتہ نہیں کون سی قبرستان میں گھس کے اس نے علوم حاصل کیے ہیں, کسی کھڈے میں جا کے علوم حاصل کیے ہیں. چھوڑ دو ان روحانیت کے. نہ تبلیغ والے روحانی والے صحیح ہوتے ہیں, یہ بتا دوں میں. لوگ کہتے ہیں وہ روحانی بزرگ ہیں, وہ تبلیغ میں, بھائی تبلیغ میں ریون کا بڑا بھی ہوگا نا, وہ فراڈی پہلے ہوگا, بعد میں ہوگا جو کچھ. کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں. دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, جہادی ہو, خانقاہی ہو, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو روحانیت کے نام پہ. چھوڑ دو ان دھندوں کو. تو میٹر میں سنتا رہتا ہوں نا کس کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں. اور علماء کو بیوقوف بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہ کہو یار وہ حضرت جی گئے تھے, حضرت جی تو نیک ہیں, لیکن نیک آدمی کو بیوقوف بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہو ان لوگوں کے لیے. ان کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی پتہ ہے ان کم بختوں کا کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کسی نے کچھ, بولو نا یار, کر دیا ہے کہ میرے تو مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. اب میں فون کرتا ہوں وہ حضرت جی دامت برکاتہم کے پاس, وہ بھی گیا تھا, ایک بہت بڑے بزرگ, ان کے کام وہاں بنے تھے, وہاں فون کر رہا, کچھ بھی نہیں. توبہ, استغفار, اللہ سے دعائیں, اور صبر, اور تقدیر پر ایمان. ابھی مزہ آیا نہیں ہے. میرے دل جو ہے نا, اگر میرے پاس ڈنڈا ہوتا نا اٹھا کے میں آپ لوگوں کو کوٹتا, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر کچھ مسئلہ ہوگا نا, پھر جاؤ گے انہیں کم بختوں کے پاس, پھر جاؤ گے آپ. باز آنے والے آپ بھی نہیں ہو. تو خیر بہت دنوں کے بعد آئے, اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا بولنے دیا کرو روزانہ, اس سے معاملہ سیٹ رہتا ہے. بہت دنوں کے بعد بولا ہوں تو اس لیے غصہ آ رہا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. اب دیکھیں نا اتنا سا کلپ نکل کے مارکیٹ میں آ جائے گا کر کے یہ پورا پروگرام آ جائے گا. اچھا ہے آئے, کم بختوں کو لگے تو صحیح, جا کے بے شرموں کو. تو یوسف علیہ السلام کتنے مسائل, تو یہ نہیں کہہ رہے کسی نے کچھ کر دیا, بندش ہو گئی ہے, مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے, میں تو بس پریشان, ابے چھوڑو یار, ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے. نہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے, اور ادھر اللہ نے اس کو بلا دیا. پھر کیا ہوا ہے, لیکن اللہ تو عرش پہ دیکھ رہا ہے نا. اللہ کہہ رہے تھے ہم اور آزمائیں گے آپ کو. قال الملک انی ارا 7 بقرات سمان. بادشاہ سلامت ایک دن صبح سو کے اٹھیں, بڑا عجیب خواب آیا اس کو, اور سارے درباریوں کو جمع کیا, مسٹنڈوں کو نا. اس نے بولا بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے, 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو, اور 7 گندم کے تازہ خوشے وہ دبلے خوشوں کو کھا رہے ہیں, باریک خوشوں. مجھے اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہے. وہ پھر بھی ہم لوگوں سے اچھے تھے, انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر اس لیے نہیں آتی کہ کوئی اچھا خواب یہ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. پراگندہ خیالات ہیں, اضغاث و احلام ہے. آپ کو حکومت چلانی ہے, ٹینشنوں میں جب آپ سوئیں گے تو موٹی پتلی گائیں تو نظر آئیں گی. ٹینشن ہے, ٹینشن کی وجہ سے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ ہم لوگوں سے کم فراڈی تھے.
آج روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس آپ کوئی بھی خواب سناؤ، کمبخت ہر خواب کی تعبیر بتائے گا آپ کو. وہ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے خوابوں کی تعبیروں کے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس کی تعبیر نہیں آتی. یہ پھر بھی کمبخت ان کمبختوں سے اچھے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ چونکہ ایکچولی کوئی الٹا سیدھا خواب ہے تو ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی. ہر خواب کی تھوڑی تعبیر ہوتی ہے. کچھ بھی خواب میں آ رہا ہے تھوڑی اٹھ کے صبح سنانا شروع کر دو, تو روزانہ ہی آ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انسان کو. لیکن بادشاہ کو اندازہ ہوا بھائی یہ تھوڑا یونیک قسم کا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر ہوگی. اب جب یہ بات چل رہی تھی تو وہ شراب پلانے والا جو تھا نا بادشاہ سلامت, اس کو ایک دم یاد آیا, اور ایک خواب سے یاد آیا بادشاہ جی ایک بندہ ہے وہ بڑی ایکوریٹ تعبیر بتاتا ہے. اب چونکہ اس کا اپنا مفاد تھا نا کمبخت کا, فوراً بھاگا بھاگا یوسف علیہ السلام کیا, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست. اب دیکھو